اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس میں بہت سے اختلافات ہیں اور وہ اختلافات کتاب مقدس کو ناقابل بھروسہ بنا دیتے ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کتاب مقدس ایک قابل اعتماد کتاب ہے۔ جب ہم متن یا عبارت کی صحت کی بات کرتے ہیں تو جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ قابل بھروسہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ الفاظ جو نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام کو لکھوائے، یہ وہی الفاظ ہیں جو ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں، وہ قابل بھروسہ ہیں۔ لیکن ذرا قرآن مجید کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے، دیکھیے کہ ہوا کیا۔ جب نبی کریم پر قرآن مجید کا نزول ہوا اور ان کے صحابہ کرام ان کو لکھ رہے تھے، تو قرآن مجید کے الفاظ وہ پتوں، ہڈیوں یا جو کچھ ان کے پاس تھا ویسے ہی لکھتے تھے جیسے حضور اکرم پر نازل ہوتے تھے۔ یہ پتے یا ہڈیاں کبھی جمع نہیں کی گئیں، وہ تب بھی جمع نہیں کی گئیں جب حضور اکرم کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جماعت بنائی اور ان کو بھیجا کہ جاؤ اور سب کچھ اکٹھا کرو جو حضور پاک نے کہا تھا۔ نبی کریم نے کہا اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو ان 4 اشخاص سے سیکھو، اور ان کو 4 افراد کے نام بتائے۔ پہلا نام انہوں نے عبداللہ ابن مسعود بتایا۔ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس تم نے قرآن سیکھنے سب سے پہلے جانا ہے۔ پھر حضرت سلیم، حضرت ابن جبار اور حضرت ابی بن کعب کا نام دیا۔ اب اگر ہم حضرت ابن مسعود کے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے قرآن مجید سے بہت مختلف ہے۔ کل 111 صورتیں ہیں، اس میں سورہ الفاتح شامل نہیں ہے، سورہ الفلق شامل نہیں ہے اور سورہ الناس شامل نہیں ہے۔ تب بھی حضور اکرم کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کے پاس تمہیں قرآن سیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو یوں فرماتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کچھ شک نہیں۔ پھر بھی ابن مسعود کے ساتھ دیگر کئی افراد نے اس آیت کو کچھ یوں لکھا، تنزل الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جو نازل کیا گیا اور جس میں کوئی شک نہیں۔ اور سورہ بقرہ کے آخر میں 198 آیت میں ابن مسعود نے اس جملے کا اضافہ کیا۔ حج کے موقع پر یہ جملہ موجودہ قرآن مجید میں درج نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 19ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ان دین عند اللہ الاسلام، دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے۔ لیکن ابن مسعود کے متن میں اسلام کی جگہ الحنفیہ کا لفظ تھا۔ ایک فرد اس طرح کے کئی چھوٹے فرق بیان کر سکتا ہے۔ دراصل مکہ، مدینہ، بصرہ، ٹوپکاپی اور تاشقند سے ملنے والے قرآن پاک کے قدیم ترین نسخوں میں ایسے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں جو مسلم علماء نے درج کیے ہیں۔ کچھ ابتدائی مسیحوں اور مسلمانوں نے اسے ناگزیر سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لیا اور اس پر آزادانہ لکھا۔ کچھ جدید مسلمانوں نے اس کا انکار کرنے کی کوشش کی۔ حضور اکرم کے مذکور 4 افراد میں سے جس کا نام ابی ابن کعب ہے، وہ نہ صرف ان 4 افراد میں سے ایک تھے جن سے دوسروں نے قرآن سیکھا، بلکہ انہیں بہترین قاری بھی کہا گیا۔ ان کا ذکر کریں تو ان کے قرآن پاک میں 116 صورتیں تھیں، اس کی 2 صورتیں موجودہ قرآن پاک میں شامل نہیں ہیں۔ وہ 4 افراد جنہیں حضور اکرم نے قرآن پاک کے بہترین استادوں کے طور پر منتخب کیا، وہ اس بات پر متفق نہ تھے کہ کتنی صورتیں شامل کی جائیں۔ ایک کہتا ہے 116، دوسرا کہتا ہے 111، اور جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے اس میں 114 ہیں۔ اور میں بحیثیت قرآن مجید کا محقق ہونے کے یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کی ہر درجہ حفاظت کی گئی ہے۔ اس میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہی الفاظ ہیں جو حضور اکرم نے فرمائے تھے۔ میں کتاب مقدس کے متعلق بھی یہی سمجھتا ہوں۔ چند نکات ایسے ہیں جہاں کچھ جملے اور کچھ اور شامل کیا گیا تھا جو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں شامل سمجھا جاتا ہے، مگر اس بات سے کتاب مقدس کے قابل اعتماد ہونے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جس طرح قرآن مجید قابل اعتماد ہے، بالکل اسی طرح کتاب مقدس بھی ہے۔ اسی لیے میں قرآن مجید کے خلاف یا کتاب مقدس کے خلاف کوئی الزام نہیں لگاتا۔ میں دونوں کتابوں کے متن کو قابل بھروسہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر آپ انجیل شریف کے خلاف چند الزامات لگاتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید کے سلسلے میں بھی چند تلخ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔